ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ کیا، ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ کریں، اور ان کا بقول ایک یہ چیز ہے کہ تم لوگ پہلے بچے نہیں ہو. پاکستانی فیملیز میں نا وربل ایبیوز بہت زیادہ کامن ہے. ری فریزنگ کی طرف ہیں کہ کس طرح ہم نے وربل ایبیوز نہیں کرنا، ہم نے اپنے جس طرح ہم بولتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح ری فریز کرنا ہے. اف یو آر ابیوزنگ، اف یو آر یوزنگ ٹانٹنگ، سارکیزم، یہ ساری چیزیں یوز کریں تو آپ نے نیکسٹ اپنے بچوں کے ساتھ یہ چیز بالکل یوز نہیں کرنی. السلام علیکم. ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% ویوز ہمارے پاس ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. تو آج ہم مرہم کی طرف سے آپ کے پاس ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور اچھے ڈاکٹرز اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں. تھینک یو. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہاشم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. آپ سنا؟ الحمدللہ. سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں اور آپ سے کنسلٹیشن کس طرح لے سکتے ہیں وہ گائڈ کرتے ہیں. آلرائٹ. سو میرا نام محمد ہاشم عباس ہے. میں پریکٹسنگ کلینکل اور چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوں. میں اسپیچ لنگوا اسپاٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور مرہم کے ایپ کے تھرو آپ میری کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پہ کرنٹلی ایک نمبر ہوگا، اس کے تھرو. آل رائٹ. اچھا، آج ہم نے آپ سے جس ٹاپک پہ بات کری نا وہ پاکستان میں بہت کامن ہے، کیونکہ پاکستانی دیسی فیملیز یا پیرنٹس اس چیز کو اکنالج ہی نہیں کرتے کہ اس چیز کے بھی کوئی سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہماری پاکستانی فیملیز میں نا وربل ایبیوز بہت زیادہ کامن ہے. اس چیز کو اتنا لائٹ لیا جاتا ہے، اتنا نارمل لیا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں اور سب ایزی ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کس کس طرح کے وربل ایبیوزز ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں ان کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں بچوں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وربل ایبیوز ایک بہت کامن فارم آف ایبیوز ہے جو کہ ہم ہاؤس ہولڈ میں دیکھتے ہیں ہمارے کلچر میں، پاکستانی کلچر میں، جو کہ بہت زیادہ عام ہے. وربل ایبیوز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں باتوں کے تھرو، وربلی. جیسے کہ نام سے پتہ لگتا ہے کہ وربلی ہم کرتے ہیں، فزیکلی نہیں کرتے. تو ہم باتوں کے تھرو کسی کو اتنا مینیپولیٹ کر دیتے ہیں اور اتنا ان کو ڈرین کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کی سیلف اسٹیم ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں. ان کے اندر سیلف کانسیپٹ اور ان کا سیلف ورتھ کا کانسیپٹ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ وربل ایبیوز کہاں کہاں ہو رہے ہیں. اور فیملیز میں اٹس ویری کامن ان پاکستان، اور ہم اس کو ڈسپلن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ وربل ایبیوز جو ہے یہ ایک ڈسپلن ہے، ہم ڈسپلن سکھا رہے ہیں. حالانکہ اٹس ناٹ ڈسپلن. یہ آپ ایک بچوں کے اندر شیم لے کر آ رہے ہیں اور کسی ایک پرسن کے اندر شیم لے کر آ رہے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو ری فریزنگ کی طرف ہیں کہ کس طرح ہم نے وربل ایبیوز نہیں کرنا، ہم نے اپنے جس طرح ہم بولتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح ری فریز کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آل رائٹ. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی ہاؤس ہولڈس میں پیرنٹس بہت زیادہ ایبیوزو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، مے بی آپس میں بچوں کے ساتھ ان کو ڈانٹتے ہوئے، یا اس کے علاوہ بھی اگر رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کہتے ہیں ہم نے مارا تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے علاوہ مارنے کے علاوہ وہ اتنا سب کر جاتے ہیں کہ اگر وہ مار بھی لیں تو شاید اس کا بھی اتنا امپیکٹ نہ ہو. تو اس کا ایک لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کے بہت سے لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، اور پرسنالٹی شیپنگ بڑا امپورٹنٹ اس کا رول ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اسی کے اکارڈنگ پھر چلتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو اتنا وربلی ابیوز کرتے ہیں، اور کسی کے جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم کتنا زیادہ وربل ابیوزنگ کرتے ہیں اور ہم ان کو بلا وجہ کا ٹانٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر سیلف اسٹیم ایشوز، جو کہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ان کی لائف کے اندر نا آگے جا کے بہت سے سیلف اسٹیم ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں. ان کو سینس آف ڈپریشن، لو موڈ فیل کرتے ہیں، ان کی سیلف ورتھ میں ان کو کمی محسوس ہوتی ہے، اور ان کا نا کانفیڈنس لیول اف یو سی دوز پیپل جن کے ساتھ وربل ابیوز نہیں ہوتا کم ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر کسی کو کانفیڈنس دینا ہے اور ان کے اندر شائنس کم کرنی ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو وربل ابیوز نہ کریں، اور ان کے اسی کے تھرو انگزائٹی، لو موڈ اور سیلف اسٹیم ایشوز بہت زیادہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. آل رائٹ. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نا ایک طرح سے جنریشنلی چل رہی ہے. ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس نے ان کے ساتھ کیا، ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ کریں، اور ان کا بقول ایک یہ چیز ہے کہ تم لوگ پہلے بچے نہیں ہو، شروع سے ہوتا آ رہا ہے، ایسے ہی بچے پلتے ہیں، واٹ ایور جو بھی ساری چیزیں ہیں. تو اس جنریشنل ٹراما کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے کہ جنریشنل ٹراما کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. دیکھیں، جنریشنل ٹراما جو ہے وہ ایسے رک سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ہیں، ہمارے ساتھ بھی وربل ایبیوزنگ ہو رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آن دیٹ اسپاٹ. سب سے پہلے تو ہم نیم کریں گے کہ یہ وربل ایبیوزنگ ہے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکمے ہو تو یہ ایک وربل ایبیوز ہے. آپ کسی کے ساتھ لیبل ایسوسیٹ کر رہے ہو.
बजाय इसके कि आप निकम्मा कहो, आप उनको एक किसी और रीफ्रेस के थ्रू कुछ करवा सकते हो। तो ये चीज़ है कि हमने पहले तो नेम करना है, और दूसरा ये कि हमने प्लेज करना है अपने आप से कि हमने नेक्स्ट टाइम किसी के साथ यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग टॉन्टिंग, सार्केज़म, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आपने नेक्स्ट अपने बच्चों के साथ ये चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। तो वहाँ पे जनरेशनल ट्रॉमा को वहाँ पे एंड हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन दैट द पर्सन, कि जब तक वो खुद ये चीज़ नहीं करेगा तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरेशनल ट्रॉमा को अगर आपने ख़त्म करना है तो पहले नेम करें, और उस चीज़ को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ना करें, तब जाके ये जनरेशनल ट्रॉमा कम होगा। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।